اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین صدق اللہ العظیم۔ خدا کی راہ میں مٹ جا، خدا کے نام پر بک جا، یہی ایسی تجارت پائی جس کو بے خطر دیکھا۔ آج ہمارا ایک مستقل مسئلہ ہے سرپرست کے ڈھونڈنے کا۔ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کسی بڑے افسر کے ساتھ، کسی وڈیرے کے ساتھ میرا تعلق ہو، جب میرے مسائل الجھیں تو وہ سرپرست بن کر ان کو سلجھا دے۔ دنیا کے سرپرست چاہے وڈیرے اور سردار ہوں، ان کی باتیں کچی۔ ایک ایسی ہستی جس کی بات پکی، جس کا فیصلہ اٹل، اور وہ صرف میرا سرپرست نہیں بلکہ میرے بچوں کا بھی سرپرست، میری اولاد کا بھی سرپرست۔ اب آپ اندازہ کریں اگر ایسا کوئی سرپرست مل جائے جو کہے میں تیرا نگران، میں تیرے الجھے ہوئے کاموں کو سلجھا دوں گا، میں تیرے بگڑے کاموں کو بنا دوں گا، میری موجودگی میں کوئی تیرا کیا نقصان کر سکتا ہے، پھر تیرے بچوں کا بھی میں سرپرست ہوں گا۔ اندازہ کیجئے انسان کتنی ہلکا ہو جائے گا، کس قدر سرور میں آ جائے گا انسان۔ تو اللہ رب العزت سرپرست بن رہے، اور اس سرپرستی کے لیے کوئی بڑی شرطیں نہیں، کوئی لمبے چوڑے فارم نہیں فل کرنے، بلکہ چھوٹا سا ایک کام کرنا ہے، اور وہ کام وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیکوں کا سرپرست ہوتا ہے۔ جو بندہ گناہ چھوڑ کر نیکی اپنا لیتا ہے تو اللہ اس کا نگران بن جاتا ہے اور اس کے مسائل کو الجھنے سے بچا لیتا ہے، ذلت کے نقشوں میں عزت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اگر کوئی والد اپنے بچے کو ساتھ لے کر عمرے پر گیا تو اس کے کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا؟ سرپرست جو والد ہوگا۔ اس کے رہائش کا انتظام کس کے ذمہ؟ سرپرست کے ذمہ۔ اللہ کی قسم میرا اللہ اس سے زیادہ نگرانی کرتا ہے جتنی والد اپنے اولاد کی کرتا ہے۔ میرا اللہ اس سے بڑھ کر سرپرستی کرتا ہے جتنی کوئی ولی اپنے ماتحتوں کی کرتا ہے۔ اگر یہ نقشے آپ نے دیکھنے ہیں تو بی بی ہاجرہ کے واقعے کو دیکھیے، وادی غیر زر میں پانی کس نے دیا؟ آپ بی بی مریم کے نقشوں کو دیکھیے، جب حضرت زکریا علی نبینا علیہ السلام داخل ہو رہے ہیں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب حضرت زکریا آئے تو رزق کو پایا۔ حضرت مریم کے پاس پوچھا یا مریم انا لک ھذا، ارے مریم یہ رزق تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اور اگر آپ یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کیسے سرپرستی کرتا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، ارے لوگو اللہ اپنی سرپرستی کی مثال بیان کرتا ہے۔ دیکھو اس مثال کو، ایمان والو تمہارے لیے مثال ہے فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ میں، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب وہ بولی اے پروردگار میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اللہ مجھے فرعون سے، اس کے عملوں سے اور اس ظالم قوم سے نجات چاہیے۔ سچی بات ہے جب اللہ کسی کا سرپرست ہو جائے تو اس کے مسائل سارے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 16ویں پارے میں قصہ ذکر کیا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا سلام اللہ علیہما۔ وہاں پر حضرت خضر نے ایک دیوار سیدھی کر دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کیا ہی خوب تھا آپ اس دیوار کے سیدھے کرنے پر ان سے مزدوری لیتے۔ حضرت خضر نے مزدوری کیوں نہ لی اور وہ دیوار کیوں سیدھی کی؟ تو اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، گویا کہ بڑے باپ دادوں کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے ایسی سرپرستی کی کہ ان کی گرتی دیوار کو سیدھا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کو وہاں پر لایا گیا، کیونکہ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، بچے چھوٹے تھے، اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ قوم کہیں خزانے پر قبضہ نہ کر لیتی، تو سرپرست نے سرپرستی کرتے ہوئے ان کی دیوار کو سیدھا کرا دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے جب وفات پانے لگے عمر ثانی کہلانے والا،
بنو امیہ کا چشم و چراغ جب وفات پانے لگا، بیٹے 11 ہیں اور روپے جو جائیداد میں چھوڑے وہ 10 ہیں، اس وقت بیٹوں کو جمع کیا اور ایک وصیت فرمائی، بڑی عجیب وصیت تھی، بیٹو میں تمہیں اپنے سرپرست کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، وہ ہمیشہ تمہارا نگران رہے گا، بس ایک بات یاد رکھنا، اس کی کبھی بغاوت نہ کرنا۔ پھر یہی آیت تلاوت فرمائی، یہی ایک جملہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، یاد رکھنا اللہ نیکوں کا سرپرست ہے۔ بعد میں رشتہ داروں نے پوچھا کہ آخر وقت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کون سے خزانے کی خبر دی، تو بیٹے بھی تو آخر ایسے ہی تھے، جواب دیا ایک خزانے والی ہستی کا تعارف کرا دیا اور یہی جملہ کہا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، بیٹو یاد رکھنا میرے اللہ کے پاس سارے خزانے ہیں، سارے خزانوں کا مالک، آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک میرا اللہ ہے، ساری چیزیں اس کی ملکیت ہیں، اور جس کا اللہ سرپرست ہو گیا، جس کا اللہ ولی اور والی ہو گیا، اسے پھر کاہے کے قحط کی اسے پریشانی، اسے کس دشمن کا خوف باقی رہے گا؟ تو اللہ کی ولایت میں آنا ہے۔ یاد رکھیں ہمارا آج مسئلہ یہ ہے، ہم تائید غیبی پہلے چاہتے ہیں، تعمیل غیبی بعد میں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کا اصول یہ ہے یؤمنون بالغیب، پہلے ہوگا پھر اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ اللہ نے تو اعلان فرما دیا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اسے اپناؤ گے تو اللہ تمہیں غالب کر کے ہی رکھے گا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اگر اللہ کی معیت ساتھ ہو تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب ہو جاتی ہیں۔ اس کا اعلان ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، ارے لوگو غم نہ کرو، غالب تم ہی ہوگے، بس ایک شرط پوری کرو، ان کنتم مؤمنون، اگر تم مؤمنین، اگر تم ایمان والے رہے تو غلبہ تمہارا حصہ ہے۔ اور کسی صاحب نے کیا ہی خوب کہا، مومن کے ساتھ غلبے کا وعدہ ہے قرآن میں، قرآن تو کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر مومن ہو ممکن ہی نہیں تم غالب نہ آؤ، چاہے چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوں۔ اسی لیے تو اقبال مرحوم فرماتے ہیں نا کہ فدائے بدر پہلے پیدا کر، پھر دیکھ فرشتے قطار اندر قطار تیری نصرت کے لیے کیسے اترتے ہیں۔ مومن کے ساتھ غلبے کا وعدہ ہے قرآن میں، تو مومن ہے غالب نہیں تو نقص ہے تیرے ایمان میں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی ذات سے جوڑیں۔ حدیث پاک میں ہے فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أُخْزِيكُمْ وَلَا أُفْضِحُكُمْ بَيْنَ أَصْحَابِ الْحُدُودِ، ارے لوگو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ فاسقوں فاجروں میں تمہیں ذلیل و رسوا کر دوں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ قوت ارادی پیدا کرو، عمل پر خود کو آمادہ کرو اور بغیر کسی خوف و خطر کے اللہ کے حکم کی طرف چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو دیکھو، اللہ کی قسم اللہ نقشے ہی بدل دیا کرتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے حکم ہوا عصا کو ڈالیے، عصا کو ڈالا اژدہا بن گیا، اب حکم آیا خودھا اسی اژدہا کو پکڑیے، ولا تخف، ڈریے مت، کیونکہ میں آپ کا سرپرست ہوں۔ ربا کیا ہوگا؟ سنعیدها سیرتها الاولی، جب میرے اللہ کے احکام پر چلا جائے گا تو اللہ اژدہا کو لکڑی میں بدل دے گا، اللہ خطرات کو اور شر کو، اللہ خطرات کو امن میں، شر کو اللہ خیر میں بدل دے گا۔ اگر میرے مالک کی مرضی ہو تو شر کے نقشوں میں اللہ خیر پیدا کر دیتے ہیں۔ ضرورت ہے ایک ہی ہستی سے اپنا تعلق جوڑا جائے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ۔ آخر میں حضرت سری سقطی کی ایک بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ سری سقطی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت
آپ کوئی نصیحت کیجئے۔ ارشاد فرمایا آج میں تمہیں درخت سے لی ہوئی نصیحت سناتا ہوں۔ میں نے درخت کو دیکھا، لوگ اسے پتھر مار رہے ہیں اور وہ جواباً ان کو پھل دے رہا ہے۔ مجھے یہ منظر اچھا لگا تو میں نے درخت سے کہا مجھے کوئی نصیحت کر دے، تو بڑا خیر کا کام کر رہا ہے۔ تو درخت بولا یا سری کن مثلی، اے سری میرے جیسا ہو جا۔ میں نے پوچھا کیف اکون مثلک، میں تیرے جیسا کیسا ہو جاؤں؟ سری بولا ان الذین یرموننی، الذین یرموننی، دیکھو جو لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، یرموننی بالاحجار فارموہم بالاثمار، لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، ڈھیلے مارتے ہیں، میں انہیں جواباً پھل عطا کرتا ہوں، پھل ان پر میں پھینکتا ہوں۔ تو سری کہتے ہیں میرے دل میں بات آئی وَكَيْفَ مَصِيرُكَ إِلَى النَّارِ، جب تو ایسا خیر پہنچانے والا ہے تو خیر پہنچانے والے کو اللہ انجام خیر کا دیا کرتے ہیں، تو آگ میں کیوں جاتا ہے؟ تو اس کی ہچکی بند گئی اور بولا میرے اندر ایک قصور ہے، فَأَمْلَيْتُ بِالْهَوَاءِ هَكَذَا وَهَكَذَا، میں ایک جگہ پر ٹک کر نہیں کھڑا ہوتا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی رسم و رواج کی طرف، کبھی شریعت کی طرف، کبھی میں شیطان کا رفیق بنا، کبھی میں رحمان کے لشکر میں چلا۔ تو جو ایسے کرے گا وہ اللہ کو قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ارے لوگو ادھورے ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ چاہیے جو پورے کے پورے اسلام میں آ جائیں، عقائد بھی اسلام والے، اعمال بھی اسلام والے، معاملات بھی اسلام والے، معاشرت، تجارت، زراعت، ملازمت، حتیٰ کہ اخلاق، جذبات، خیالات، گھر باہر ہر جگہ اسلام والے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے۔ لوگو اللہ کو یار بناؤ، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ یار ہے ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ انہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، جبکہ جن کا یار شیطان بنتا ہے فزین لہم الشیطان اعمالہم فہو ولیہم اليوم، جن کا یار شیطان بنا ان کے اعمال کو، برے اعمال کو سنوار کر ان کے سامنے پیش کیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، انجام کار ان کے لیے دردناک عذاب۔ اللہ سے خود کو جوڑو، ہر کے عاشق شد جمال ذات را، جو اللہ کا عاشق ہو گیا اوست سید جملہ موجودات را، وہ سب کا سردار ہو